100 رحمتیں. فرمایا اس دنیا میں تو اللہ کی صرف ایک رحمت ہے. صاحب ایک رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ ماں پیشاب والے بستر پر خود سو جاتی ہے اور بچے کو سوکھے بستر پر سلاتی ہے. ماں کی ممتا کے اندر اتنا پیار بھرا ہے کہ بچے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. یہ رحمت کا ایک حصہ ہے جو دنیا کے اندر ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے قیامت والے دن میں اپنی 100 رحمتیں جمع کر کے تجھ پر کرم کروں گا. 100 رحمتیں, بڑی زور سے سبحان اللہ کہا ہے آپ نے. 100 رحمتیں جمع کروں گا. اور ہم نے اصل میں کیا کیا ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, 2 چیزیں, ایک ہے خوف, ایک ہے امید. ہم سب کی جو ایک سوچ بنی ہے نا, وہ پتہ کیا بنی ہے؟ ہم سب کی سوچ یہ بنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحمان و رحیم ہے, اور وہ ہے, اس کا کوئی انکار ہے. اللہ کیا ہے؟ رحمان بھی ہے, کیونکہ سورہ فاتحہ کی ابتدا میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے. ہم رحمان و رحیم سمجھ کر کہ وہ بخش دے گا, وہ بخش دے گا, وہ بخش دے گا, یہ بات اپنی جگہ اتھینٹک ہے. میرے نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ میں رحمان و رحیم ہوں, لیکن رحمان و رحیم جان کر گناہوں پر گناہ کیوں کرتے چلے جاتے ہو؟ کیا تم نے صرف رحمان و رحیم پڑھا ہے, قہار و جبار نہیں پڑھا؟ ہے جی, رحمان و رحیم پر نظر ہے, قہار و جبار پر نہیں ہے. ہاں اس نے ضرور کہا ہے میں رحمت کروں گا, میں مہربانی کروں گا, لیکن اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جب میں غضب پہ آؤں گا تو میں عذاب بھی دوں گا, میں تمہیں جہنم میں بھی جلاؤں گا, میں تمہیں قبر کے اندر سانپ و بچھوں سے ڈسواؤں گا. کیا یہ نہیں پڑھا؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, صرف فرمایا یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے. توبہ میں تاخیر کی جو وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ کہتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے, وہ بخش دے گا. جی یہ حقیقت ہے کہ وہ بخش دے گا, اس کی مہربانی ہے. لیکن اگر وہ نہ چاہے, وہ آ جائے عدل کے اوپر, وہ آ جائے انصاف کے اوپر, پھر کیا کریں گے؟ وہ کہہ دے کہ میرے بندے آ جا, آ جا تو ایسا کر. وہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا, اس کی 1000 سال عمر تھی اس کی, اور اس نے ساری زندگی صرف عبادت کی تھی, صرف عبادت کے اندر اس نے ساری زندگی گزاری. انتقال ہو گیا, اللہ نے ارشاد فرمایا میرے فرشتوں میرے اس بندے کو نا میری رحمت کی وجہ سے جنت لے جاؤ. کہاں لے جاؤ؟ کھڑا ہو گیا مالک, ساری زندگی تیری عبادت کی ہے, پھر بھی تیری رحمت کی وجہ سے میری عبادت کہاں گئی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے فرشتوں اس کو میری رحمت کی وجہ سے جنت لے جاؤ. اس نے کہا مالک نہیں, 1000 سال عبادت کی ہے, ساری زندگی چہرے پر نور رہا ہے, عبادت عبادت اور صرف عبادت, میں نے تو کچھ نہیں کیا, پھر میری عبادت کہاں گئی؟ ذرا غور سے سنیے گا. اللہ نے پھر فرمایا میرے فرشتوں اس بندے کو میری رحمت کی وجہ سے لے جاؤ. پھر کھڑا ہو گیا مالک نہیں, میری عبادت کا کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا تو موازنہ کرنا چاہتا ہے, تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت کا کیا ہوا؟ چل ایک کام کر, میزان پر ایک طرف اپنی ساری عبادت رکھ اور دوسری طرف اس ایک آنکھ کے ڈھیلے کو رکھ. تو اس ایک آنکھ کے ڈھیلے کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکا, اور تو کہتا ہے عبادت کی وجہ سے جنت دے دے. فرمایا لے جاؤ اس کو جہنم میں. پھر عرض کی مالک تیری رحمت کا کیا ہوگا؟ اور پھر بھی کریم رب فرمایا لے جاؤ میری رحمت کی وجہ سے جنت لے جاؤ. اور وہ تو یوں بخشتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا, قات سالی ہو گئی. فرمایا لوگوں قات سالی ہو گئی, آؤ کوہ طور پر چلتے ہیں, رب سے دعائیں مانگتے ہیں. لیکن تم میں سے وہ شخص آئے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. ساری قوم پیچھے کھڑی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ایک آنکھ سے کانا شخص تھا جس کی ایک آنکھ نہیں تھی, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے. فرمایا ہاں بھائی تو نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ عرض کہ اللہ کے نبی ایک گناہ یاد ہے مجھے, وہ میں بتا دیتا ہوں, اگر آپ اس کو گناہ سمجھتے ہیں تو میں لوٹ جاتا ہوں, لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو پھر میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ فرمایا میں نے ساری زندگی کچھ اور نہیں کیا, ایک بار کسی جگہ سے میں گزر رہا تھا, کسی کے گھر کا دروازہ کھلا تھا, تو میں نے ایک آنکھ سے جھانک کر دیکھا تو سامنے گھر والوں پر میری نظر پڑ گئی. جیسے ہی میری نظر پڑی میرے دل میں خوف خدا آیا, میں واپس آیا اور رب کے خوف سے میں نے اپنی آنکھ ہی نکال کے پھینک دی اور رب کی بارگاہ میں معافی مانگی. اے اللہ کے نبی اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا وہ گناہ بخشا گیا تو پھر مجھے لے چلیے, ورنہ میں واپس لوٹ جاتا ہوں. تو اللہ کے نبی ان کو لے کر گئے, دعا کی. اللہ نے فرمایا موسیٰ جس کو لایا ہے نا اس کے صدقے میں بارش دے. آؤ تو صحیح یار,
ایک ولی اللہ کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا. اللہ کے ولی بنے ہیں توبہ کے بعد. توبہ کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید نہیں یہ مولویوں کی باتیں نہیں. توبۃ النصوحہ، جس طرح میں نے بتایا ایسی توبہ کرو کہ اس گناہ کی طرف لوٹنا ایسے مشکل ہو جائے کہ جس طرح دودھ کو تھن میں ڈالنا مشکل ہو جاتا. کر کے تو دیکھو. میں اس ولی کا جو واقعہ میں پڑھ رہا تھا، وہ امیر ترین گھرانوں سے ان کا تعلق تھا. ایک مرتبہ وہ بازار کے اندر نکلے تو ایک خوبصورت عورت پر اس کی نظر پڑی. تو اس نے اس عورت سے بات کرنا چاہی تو اس عورت نے کہا ما تستحی، اور تجھے حیا نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی، تو بار بار مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس بندے نے کہا، اس نے کہا ممن، کس سے حیا کروں، کس سے شرم کروں؟ تو اس عورت نے جواب دیا، اس نے کہا فمن یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ڈر اس رب سے جو دلوں کے بھیتوں کو بھی جانتا ہے. اس رب سے ڈر، اس رب سے حیا کر جو دلوں کے بھیت جانتا ہے کہ تیرے دل میں کیا اٹھ رہا ہے. خیر، اس نے جب یہ بات کی تو اس بندے کے عقل میں وہ بات نہ آئی. تھوڑی دیر بعد اس نے پھر اس سے چھیڑ چھاڑی کی. اس نے کہا کیوں میرے پیچھے پڑا ہے؟ اس نے کہا میں تیرا دیوانہ ہو گیا ہوں. اس نے کہا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا تیری آنکھیں مجھے بڑی پسند آئی. اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے، رک جا تھوڑی دیر. رک گئے، وہ اپنے گھر گئی. تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ آئی، تشت لیا ہوا تھا اور اس تشت کے اوپر اس کی آنکھیں پڑی ہوئی تھی اور ان آنکھوں کے ساتھ ایک پرچہ تھا. اور اس پرچے پہ کیا لکھا تھا؟ اس نے کہا لا اريد عینا یفتنن بسببها احد. اس نے کہا مجھے ایسی آنکھیں نہیں چاہیے جن آنکھوں کی وجہ سے کسی مومن کو فتنے میں مبتلا ہوتا دیکھوں میں. اس نے کہا یہ لے، ان آنکھوں کا دیوانہ تھا نہ، لے جا، مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے، لے جا. اس بندے نے جب یہ معاملہ دیکھا تو بڑا خوف زدہ ہوا، اپنے گھر گیا، رات کو سویا، کافی تڑپتے تڑپتے وقت بیتا، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا، معافی مانگتا رہا. جب صبح ہوئی تو اس نے کہا رب سے تو معافی مانگ لی، کیوں نہ جا کر اس اللہ کے بندے سے بھی معافی مانگوں جس کا میں نے دل توڑا، جس کی آنکھیں میری وجہ سے چلی گئی. جب یہ وہاں پہنچا تو دیکھا تو اس کا جنازہ جا رہا تھا اور پریشان ہوا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، اب کیا کروں. اگلی رات جب پھر سویا تو خواب میں وہی عورت آئی اور اس سے پوچھا کہ بتا کیا کرنا ہے، میں تو تجھ سے معافی مانگ. اس نے کہا اور کچھ نہ کر. اس نے جو الفاظ، اس نے کہا اذا خلوت فاذکر اللہ. اس نے کہا سن میں تجھے نصیحت کرتی ہوں، جب بھی تنہائی میں ہونا تو اللہ کا ذکر کیا کر. کیا کیا کر؟ جب تنہائی میں ہو تو اللہ کا ذکر کیا کر. وَإِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ. اور فرمایا صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر، توبہ کر، رب چاہے گا تو تجھے بخش دے گا. اب جب اس نے یہ رات میں نصیحتیں سنی نا، پھر اس نے ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، اللہ نے اس کو ولی بھی بنایا. آپ جانتے ہیں وہ توبہ کرنے والا شخص کون تھا؟ وہ امام حسن بصری تھے. ایسی توبہ کی تھی اللہ نے.